السلام علیکم ناظرین، آج ہم نے جو ٹاپک چوز کیا ہے وہ فیملی لاز کے بارے میں ہے کہ فیملی لاز میں کون کون سے کیسز ہو سکتے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے نا وہ کیے جا سکتے ہیں۔ آج خصوصی جو ہے نا وہ توجہ دی جائے گی، خصوصی جو یہ ویڈیو ہوگی نا وہ عورتوں کے جو رائٹس ہیں یا جو عورتوں کو قانون میں تحفظات حاصل ہیں ان کے بارے میں بات کی جائے گی کہ جو فیملی لاز ہیں اس میں عورتوں کو کس قسم کے تحفظ جو ہے نا وہ مل سکتا ہے اور فیملی کورٹس جو ہیں وہ کس قسم کے معاملات عورتوں کے جو ہے نا وہ سن سکتی ہے اور ان کو ڈیسائیڈ کر سکتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ عورتوں کو ایک رائٹ ملا ہے خلا کا، یعنی کہ تنسیخ نکاح۔ تنسیخ نکاح، پہلے اس چیز کو سمجھ لیں کہ خلا اور تنسیخ نکاح میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے۔ خلا اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر عورت کوئی ڈیورس مانگتی ہے اپنے خامن سے اور وہ ڈیورس اس کے مانگنے کی وجہ سے اس کو دے دیتا ہے تو وہ اس کو خلا بولا جاتا ہے۔ اس صورت میں عورت کو اپنا جو حق مہر ہے وہ واپس کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارا اسلامی قانون ہے، ہمارے اسلام کے اندر موجود ہے۔ اس کو اگر کوئی عدالتیں اگر کوئی یعنی کہ کوئی قانون جو پاکستان میں بنے جو اس کے وائلیشن میں ہو، اس کے خلاف ہو، جیسے کہ انہوں نے قانون بنایا تھا کہ وہ 25% جو ہے نا وہ ڈیفرڈ ڈور جو ہے نا وہ دینا پڑے گا، واپس کرنا پڑے وہ دینا پڑے گا جو پرومپٹ ہے، یعنی کہ معجل جو ہے وہ 25% واپس کرنا پڑے گا اور جو غیر معجل ہے وہ 50% چھوڑنا پڑے گا۔ تو جو فیڈرل شریعت کورٹ نے اس کو ختم کیا، لیٹر آن جو ہے نا انہوں نے فیصلہ دیا کہ نہیں یہ اسلامی انجنکشنز کے خلاف ہے، لیکن اس کے بعد پھر اس کے اوپر بھی اسٹے لگ گیا، ابھی بھی وہی چل رہا ہے۔ خیر وہ جو لا آف لینڈز ہوتے ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو خلا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت طلاق مانگتی ہے اپنے خاوند سے اور وہ خاوند اس کو طلاق دے دیتا ہے، اس طلاق کے نوٹس میں یہ لکھا جائے گا کہ یہ اس کے مانگنے پہ میں اس کو طلاق دے رہا ہوں اور اس کو خلا تصور کیا جائے گا۔ وہ ایک طلاق ہوگی اور وہ جو ڈیورس ہوگی، وہ جو طلاق ہوگی اس کے بعد وہ یونین کونسل کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد ان کا سرٹیفکیٹ، موثری سرٹیفکیٹ جب عدت پوری ہو جائے گی تو اس کا موثری سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے گا۔ سوری۔ اچھا، اب جو فیملی کورٹ ہے وہ خلا کی جو ہے نا وہ ڈگری جاری کر سکتی ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ وہ اگر خاوند حاضر آ جاتا ہے تو خاوند کو وہ کہتی ہے کہ تم اس کو طلاق دو۔ اگر خاوند ایگری ہو جاتا ہے وہ اس کو ڈیورس دینے پہ تو وہ خلا کی ڈگری جو ہے نا وہ اس کو گنا جائے گا۔ لیکن اگر خاوند ایگری نہیں ہوتا تو فیملی کورٹ کے پاس ایک اور پاور ہے۔ اس کو تھوڑا سا ڈفرینس اس کا جو ہے نا وہ عام لوگوں کو نہیں پتا، میں وہی بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو پاور ہے نا وہ ڈیزولوشن آف میرج، یعنی کہ تنسیخ نکاح، نکاح کو توڑنا، نکاح کو منسوخ کرنا، نکاح کو ختم کرنا، اس کی پاور ہے۔ وہ اس کے لیے ہم کبھی اس کو جو ہے نا وہ بر بنائے خلا کر دیں یا بر بنائے ظلم و تشدد کر دیں یا بر بنائے کوئی بھی ریزن اس کی ہو سکتی ہے، جو بھی عورت بیان کرے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے یا مجھے وہ، تو اس میں تو کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے کہ عورت کی مرضی ہے کہ وہ اس میں جو ہے نا وہ کسی وقت بھی تنسیخ نکاح جو ہے نا وہ کروا سکتی ہے۔ اس کو بولتے ہیں تنسیخ نکاح کی ڈگری، جو اصولی اور قانونی طور پہ اس ڈگری میں جو حق مہر ہے وہ واپس نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ کورٹ اس میں آرڈر کر سکتی ہے کہ آپ واپس نہیں کرنا پڑتا، یا آرڈر کر سکتی ہے کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ کورٹ کی صوابدید پہ ہے۔ لیکن اصولی اور قانونی طور پہ اس ڈگری میں حق مہر واپس نہیں کرنا پڑتا اور اس کو ڈیزولوشن آف میرج اس کی جو ہے نا ڈیزولوشن آف میرج کی ڈگری جو ہے نا وہ بولا جاتا ہے۔ یہ عورت جو ہے نا وہ کورٹ میں اپلائی کر سکتی ہے ڈیزولوشن آف میرج، کیونکہ عورت کو یہ رائٹ نہیں دیا گیا کہ وہ خود سے طلاق کا نوٹس بھیج دے، اس لیے اس کو کورٹ جانا پڑتا ہے۔ تو فیملی کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے اس میں سب سے پہلی چیز جو عورتوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھلے وہ اپنی مرضی سے خلا کی ڈگری حاصل کر لیں، اور خلا کی ڈگری حاصل کریں گی تو پھر ان کو حق مہر چھوڑنا پڑے گا، اور بھلے وہ اس کو تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کر لیں۔ اگر تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کریں گی تو وہ نکاح منسوخ ہو جائے گا، وہ ڈگری ہو جائے گا، ان کا دعویٰ نکاح منسوخ ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ اس کی ڈگری جو ہے نا وہ اس ڈگری کی ٹیسٹڈ کاپی یونین کونسل میں بھیجیں اور وہاں پہ جو ہے نا وہ 3 ماہ کی عدت
یعنی کہ 90 دن کے اندر وہ سارا ڈیسائیڈ کر کے وہ آپس میں ملاقاتیں کروائیں گے یا دونوں کو نوٹس کریں گے یا جس طریقے سے بھی یونین کونسل کی جو پروسیڈنگ ہے وہ ہوگی، اور اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ یونین کونسل سرٹیفکیٹ جاری کر دے گی۔ لیکن ویسے بائی لاز کے مطابق جو یونین کونسل لوکل گورنمنٹ کے بائی لاز ہیں ان کے مطابق یونین کونسل کو بھی جو ہے نا وہ اختیار نہیں ہے کہ اگر کورٹ نے ڈگری جاری کر دی ہے تو وہ دوبارہ سے جو ہے نا وہ ان کی ریکنسلیشن کی کاروائی جو ہے نا وہ شروع کرے۔ لیکن چونکہ ایک پریکٹس چل رہی ہے، ایک پریکٹس ہمارے ملک میں، ہمارے پاکستان میں چل رہی ہے، یونین کونسل کے جو سیکٹری حضرات ہیں ان کو صرف یہی ہے کہ جب بھی ڈگری آئے گی ہم نے دونوں کو نوٹس کرنا ہے، وہ آئیں گے، ان کی ملاقات ہوگی، آپس میں بیٹھ کے اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، کوئی صلح ہو جائے تو وہ صلح کروا دیں گے، ادروائز وہ پھر جو ہے نا وہ اس کا ڈیورس کا موثری سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ جاری کر دیں گے۔ یہ پریکٹس ایک چل رہی ہے اور یہ اسی طرح چل رہی ہے، اور یہ اچھی پریکٹس ہے، میں تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ جتنی زیادہ سے زیادہ کوششیں صلح کی ہو سکیں وہ کرنی چاہیے۔ ایک فیملی جو ہے نا وہ ہمارا ایک بنیادی کانسیپٹ ہے، شروع ازلوں سے ہمارا چلا آ رہا ہے کہ ہم کوئی مغربی معاشرہ تو ہے نہیں، تو یہ جو فیملی میاں بیوی اور بچے ان کا اکٹھے رہنا جو ہے نا یہ ایک سب سے بنیادی ہمارے معاشرے کی کامیابی کا راز ہے۔ کہ جب تک یعنی کہ یہ ایک گھرانہ جڑا رہے گا اس وقت تک جو ہے نا وہ کامیاب رہیں گے۔ جب وہ تتر بتر ہو جاتے ہیں، میاں کہیں چلا جاتا ہے، بیوی کہیں چلا جاتی ہے، بچے رول جاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ کامیابی کے امکانات جو ہے نا وہ بہت کم ہو جاتے ہیں، پھر وہ فیملی جو ہے نا وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ یہ فیملی کورٹ کا جو عورتوں کو جو فرسٹ انسٹنس میں جو عورتوں کو جو فیملی کورٹ سے جو بینیفٹ مل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ 2 طرح کی ڈگری اپنی میرڈ لائف کو ختم کرنے کے لیے 2 طرح کی ڈگری حاصل کر سکتی ہیں، ایک تو تنسیخ نکاح کی ڈگری اور دوسری خلا کی ڈگری۔ اب یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے کون سی ڈگری حاصل کرنی ہے، خلا کی ڈگری حاصل کرنی ہے یا تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کرنی ہے۔ تو دوسری چیز، اب یہ جو ڈگری ہے یہ اس میں تھوڑا سا میں اور ایڈ کر دوں کہ یہ جو خلا کی یا تنسیخ نکاح کی ڈگری ہے یہ یک طرفہ ڈگری بھی ہو جاتی ہے، یعنی کہ اگر ڈیفینڈنٹ یعنی کہ آپ کے میاں، اس عورت کے میاں جو ہیں وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے اور ان کے خلاف ایکس پارٹی پروسیڈنگز ہو جاتی ہیں، ڈگری یعنی کہ یک طرفہ کاروائی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر وہ ڈگری جاری ہو جاتی ہے اور وہ ڈگری سیٹسفائڈ نہیں ہوتی، کیونکہ خلا ایک طلاق گنا جائے گا، جب وہ ہو گیا سو ہو گیا، اس کے بعد ریکنسلیشن تو ہو سکتی ہے، یعنی کہ ان کی آپس میں صلح تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ طلاق گنی جائے گی، ڈگری سیٹسفائڈ نہیں ہوگی، تو وہ ڈگری ختم نہیں ہوگی، اس کے خلاف یک طرفہ ڈگری کے خلاف اپلیکیشن نہیں آ سکتی اور نہ اس کی سنی جاتی ہے۔ تو یہ آج میرے خیال میں ٹائم کافی ہو گیا، تو اس کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ یہ فیملی کورٹ کی جورسڈکشن کا جو سب سے پہلا سٹیپ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ خواتین کے لیے جو اس میں پہلا فرسٹ انسٹنس میں جو وہ رائٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ خلا کی ڈگری حاصل کر سکتی ہیں، اور عورتوں کو جو مین چیز وہ کہ پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں کسی بھی شہر میں وہ کیس فائل کر سکتی ہیں، لیکن ان کا وہاں پہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ کسی جگہ پہ جہاں پہ بھی عارضی رہائش انہوں نے رکھی ہوئی ہے، اپنے چاچا ماما تایا جس کے پاس بھی وہ رہ رہی ہے جا کے، مثلا ایک بیٹی کی شادی اگر پنڈی میں ہوئی ہے تو رہنے والی وہ سیالکوٹ کی ہے تو وہ آ کے سیالکوٹ میں کیس کر سکتی ہے، یا اس کا ماموں اگر قصور میں رہتا ہے تو وہ قصور میں جا کے کر سکتی ہے، اگر وہ یعنی کہ بہاول نگر میں اس کا کوئی عزیز رہتا ہے تو وہ بہاول نگر میں جا کے کیس کر سکتی ہے، اس کے کیس سنے جائیں گے۔ تو کیسز کی جو ٹائپس ہیں ان میں سب سے پہلی ٹائپ جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ عورت کے لیے تنسیخ نکاح یا خلا، یہ والا کیس وہ جو ہے نا وہ فائل کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھے گا، انشاءاللہ اور ویڈیوز آتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔